سب سے پہلے گھبرانا نہیں. اور یہ پہلا اور بنیادی سوال ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اب آپ بڑے گہرائی سے دیکھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو، اور وہاں پر سفیر بھی رہ چکے ہیں. کیا امریکہ کا اس وقت جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ ان کی نظر میں اب پاکستان ریلیونٹ نہیں ہے، یا پھر ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایبسولوٹلی ناٹ جیسی پوزیشنز؟ وجہ کیا ہے؟ میں اعزاز صاحب کی طرف یہی بات لے کے جاؤں گی. ہم نے جو پریس کانفرنس کی بھی ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، فواد چوہدری صاحب نے کنیکٹ کیا، انڈیا کا پلاٹ ہے یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی، فیک تھریٹ، اور اس کو بڑا ایکسپوز کیا بڑے تفصیلی طور پہ. لیکن اس قسم کی ہم ہر کچھ عرصے بعد پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل کانسپیریسی کی بات ہوتی ہے. EU ڈس انفو جو لیب ہے وہ بھی ایک حقیقت کے طور پہ سامنے ہے. لیکن اعزاز صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیک تھریٹ تھا تو اتنا آسانی سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ذاتی طور پہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو اپروچ کرنے کے، ریکویسٹ کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سفارتی سطح پر ہماری کمزوری تو ہے کہ انہوں نے اس کو سچ مان لیا، اپنی ٹیم کو پاکستان سے واپس بلا لیا، اور انگلینڈ نے بھی اپنی ٹیم کو نہیں بھیجا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ نے بڑی عجلت کا مظاہرہ کیا اور زیادتی کی، اور اسی لیے یہ بالکل ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کے ساتھ نہ صرف سفارتی احتجاج کریں، ہر سطح پر کریں، بلکہ ICC میں بھی معاملہ لے کر جائیں. اور چونکہ اس کا تانا بانا ابھی ہمارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون سائبر کرائم بھی کمٹ ہوا ہے، اور انٹرپول اور اس میں ریڈ کارنر نوٹس کا بھی جواز بنا. ہماری سیکیورٹی اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نیوزی لینڈ کو یقین دہانی کے باوجود اور ہمارے ماضی کے اچھے انٹریکشنز کے باوجود یہ صورتحال بنتی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی متضاد خبریں رہیں کہ طالبان پسند نہیں کر رہے پاکستان جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرے، وہ کنفرم رپورٹس نہیں ہیں اس حوالے سے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بار پھر سے دنیا کو اس بارے میں ریکویسٹ کیا ہے. تو یہ اوور آل ہمیں کیسے دیکھنا ہوگا ان فیصلوں کو؟ یہ باور کرائیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہمیں آپ 20 سال کے جو پرانا ایک چشمے پہن کر ہمیں مت دیکھیں، ہمیں آج کل کے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں. ہم وہ نہیں کر پا رہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اصل پرابلم وہاں پہ ہو رہا ہے. شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آج کل کی دنیا میں جتنا پالیسی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی یا شاید اس سے زیادہ اس پالیسی کو مؤثر طریقے سے دوسروں کے ذہنوں میں اس کے لیے ایک مثبت تاثر کریٹ کرنا وہ ضروری. وہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں. بھارتی لابی بہت اسٹرانگ ہے، تو ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ فاضل صاحب، یہ شکوہ تو ہم کرتے ہیں اور ہم اکثر کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ بہت اسٹرانگ ہے بھارتی لابی، لیکن کیا ہم سفارتی انداز اپناتے ہیں؟ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کچھ متضاد خبریں رہیں کہ شہریار آفریدی صاحب کو ان کی جو پوزیشن ہے کمیٹی برائے کشمیر کے جو چیئرمین ہیں وہ پارلیمانی، اس کے مطابق ان کو بھیجا گیا پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ، لیکن کچھ کنفرمیشن نہیں آئی بعد میں. لیکن وہ ٹائم اسکوائر کے اوپر ہمیں ولاگنگ کرتے ہوئے نظر آئے. امریکہ پاکستان کا مقابلہ، موازنہ، یہ انداز درست ہے ہمارے ان کریٹیکل ٹائمز کے اندر جب آلریڈی ہم پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا میں جواب دے دوں. جی بالکل. دیکھیے، بالکل نہ صرف یہ کہ درست نہیں ہے، بلکہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. آپ کو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو سوچنے والی بات ہے کہ کیوں ہے یہ ریپوٹیشن. اب اگین دیکھیے، میرا اپروچ وہی ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ جی دیکھیں اس لیے ہماری خراب ہے کیونکہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. آپ نے پرو ایکٹیو دیکھنا ہے. ہم جب بھی کہتے ہیں نا جی ہمارے خلاف سازش ہے، ہمارے دستانے پہننے والے ہاتھ ہیں، فلانا ہے، آپ یو آر پلئنگ دا وکٹم. آپ رو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس دنیا میں اعزاز صاحب میرے سے بہتر جاتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی اگر جو کہنا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ کون زیادہ افیکٹو ہے اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے سے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے سے، دیٹس واٹ میٹر. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جی بھارتی لابی بڑی اسٹرانگ ہے، اور ہم اسے اب جسٹ اپنی کمزوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں بھارتی لابی بڑی اسٹرانگ ہے. میرا سوال کیوں ہوگا ہماری لابی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے بھارتی لابی اسٹرانگ ہے نا، ہماری لابی بھارتی لابی سے زیادہ اسٹرانگ ہو تاکہ کل کو بھارت کہے جی پاکستانی لابی بڑی اسٹرانگ تھی. اٹس ہاؤ یو اپروچ دیٹ پرابلم. اور ہمارے ہاں کانسٹنٹلی ایک ڈیفیٹسٹ قسم کی مینٹالٹی مجھے نظر آتی ہے کہ آپ اپنے کمزوری کو، اپنے فیلئر کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس کی بجائے کہ اسے کریکٹ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائیں. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. ہم رو رہے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ امریکہ بڑی زیادتی کر رہا ہے. بھائی وہ کرے گا زیادتی آپ کے ساتھ کیونکہ اس کے مفاد میں ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس زیادتی جو ہو رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سٹیپس ہیں اس پہ سوچیں، اس پہ بحث کریں. سرکار اس پہ ہمیں آپشنز دے. جو اہم ڈیولپمنٹ ہے جو امریکہ کے، بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی آپ نے بات کی کہ صدر بائیڈن کی اور مودی صاحب کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. اور ایک اور بھی بڑی اہم خبر یہ سامنے آئی کہ بڑی سیریس لیول کی میٹنگ ہوئی امریکہ اور ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز بنگلہ دیش اور دیگر کے درمیان، اور اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. اس پہ بھی سوال اٹھا. میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں، جب واپس آئیں گے
تو اس بارے میں بھی بات کریں گے. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اختیارات میئر کے حد تک بھی نہیں ہے، جس کو اپوزیشن ملک کی استعمال بھی کر رہی ہے. کیا کریں اس پرسیپشن کا؟ دیکھیے ایک تو وہ جو میئر والا کامنٹ ہے وہ ویسے تو بڑا چل رہا ہے کیونکہ اپوزیشن نے اٹھا لیا، لیکن وہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے کہا ہے نا وہ خاتون خاص طور پر پاکستانی ہیٹر ہے، تو میں تو اس کی کامنٹری کو اتنا زیادہ سیریسلی لیتا